بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس چینل دنیا کی سیر کی پہلی ویڈیو ہے جس میں آج ہم پاکستان کے خوبصورت علاقے سوات میں 1800 سال پرانی ایک عمارت کی سیر کریں گے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ عمارتیں بولتی ہیں۔ مجھے شروع میں یہ جملہ بڑا عجیب سا لگا تھا، مگر جب سے آثار قدیمہ میں میری دلچسپی بڑھی تب سے مجھ پر اس چھوٹے سے جملے میں چھپی حقیقت آشکار ہونے لگی۔ ضلع سوات کے مرکزی شہر منگورا سے 25 کلومیٹر دور تحصیل بری کوٹ میں ایک ایسی ہی عمارت ہے جو دوسری صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ پورے جنوبی ایشیا میں اپنی نوعیت کی واحد قدیم ترین عمارت ہے جو تقریباً 1800 سال گزرنے کے بعد آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ بری کوٹ کو گندھارا تہذیب کے حوالے سے انتہائی اہم علاقہ مانتے ہیں۔ بری کوٹ کی وادی کنڈاک میں بالو نامی گاؤں میں 1800 سال پرانے تاریخی آثار پائے جاتے ہیں۔ بالو گاؤں کے آثار میں ایک 2 منزلہ عمارت بھی شامل ہے جسے بدھ مت کے پیروکار ویہاڑا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اونچے مقام پر آباد ہونے کی وجہ سے یہ عمارت دور سے ہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس تاریخی مقام کو برطانیہ کے ماہر آثار قدیمہ سر اورل نے دریافت کیا تھا۔ دریافت کے بعد جلد ہی تقریباً 1938 میں اس کی کھدائی کی گئی اور اب اس ویہاڑے کے تحفظ کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، مگر ماضی کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ تقریباً 100 سال تک یہ تاریخی مقام مختلف سمگلرز اور لٹیروں کے نشانے پر رہا۔ یہاں کھدائیاں کی گئیں اور ویہاڑے کے ارد گرد کافی تباہی مچائی گئی۔ اسے گنبد کے اوپر گنبد ہونے کی وجہ سے ڈبل ڈوم سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے۔ بدھ مت دور کے بعد سوات میں ہندو شاہی دور بھی اس ویہاڑے پر گزرا، جس کی وجہ سے یہ جگہ ہندوؤں کے لیے مقدس مانی جاتی ہے۔ پھر اسی مقام پر آخر میں مسلمانوں کا دور بھی گزر چکا ہے۔ تاریخ کے اوراق سے گرد ہٹائی جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی زمانے میں یہاں بدھ مت کے پیروکار بڑی تعداد میں رہائش پذیر تھے۔ رہائش پذیر آبادی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، مگر یہ اہل سوات کی خوش قسمتی ہے کہ تقریباً 1800 سال پرانا ویہاڑا اب بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اپنے دور میں بدھ مت کے راہب یہاں مستقل طور پر رہائش پذیر تھے۔ اٹالین آرکیولوجیکل مشن نے ویہاڑے کی بحالی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مختلف وقتوں میں جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہو جاتے تو مختلف سمگلرز اور لوٹ مار کرنے والے یہاں کھدائی کرنے کی خاطر آ دھمکتے، مگر اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اب اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکیدار مقرر کیا گیا ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ تاریخی عمارت تحصیل بری کوٹ کے بالو گاؤں میں ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ اس تک پہنچنے والا راستہ 50% پختہ ہے جو گاؤں کی گلیوں میں سے گزرتا ہے۔ باقی ماندہ 50% سنگلاخ پہاڑ کا سینہ چیر کر نکالا گیا ہے۔ یوں تو یہاں تک پہنچنے کے لیے عام طور پر 4x4 گاڑی استعمال کی جاتی ہے، مگر عام گاڑی بھی ویہاڑے تک بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیچے گاؤں سے ویہاڑے تک ہائیکنگ کی جائے۔ گاؤں سے ویہاڑے تک 35 سے 40 منٹ کی دھیمی رفتار سے چلنے کے بعد منزل تک پہنچا جا سکتا ہے، اور یہی سفر گاڑی میں 15 سے 20 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ ویہاڑا کس قدر دیدہ زیب ہے۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر ویہاڑے کا اندرونی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ویہاڑے میں ایک چھوٹا کمرہ ہے جس کے گرد ایک چھت دار راستہ گھومتا ہے۔ راستہ محراب نما دروازے سے شروع ہوتا ہے اور کمرے کے گرد گھوم کر دوسرے محراب نما راستے پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ محراب نما ویہاڑا اس لحاظ سے انجینئرنگ کا شاہکار ہے کہ سخت گرمی میں بھی اس کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے جس پر کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے کا گمان ہوتا ہے۔ چھت دار راستے میں ہوا کے لیے 3 مختلف جگہوں پر ایسے مستطیل شکل کے سوراخ بنائے گئے ہیں جنہیں کھڑکی کے بجائے اگر روشن دان کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ان روشن دان نما سوراخوں کا سائز باہر سے اندر آتے وقت بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً باہر سے 1 فٹ نظر آنے والا سوراخ اندر آتے اور ختم ہونے تک 1.5 فٹ کا ہو جاتا ہے۔
छतदार रास्ते की तरह विहाड़े के कमरे में भी ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए ऐसे ही 3 मुस्ततील शक्ल के सुराख बनाए गए हैं। विहाड़ा चूंकि ऊंचाई पर वाक़े है, इसलिए यहाँ हर वक्त ताज़ा हवा चलती रहती है। विहाड़े के ऊपर तमीर शुदा गुंबद में भी हवा के लिए ऐसे ही सुराख बनाए गए हैं। पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो लोग मशल जलाकर अंधेरों को भगाया करते थे। इसी तरह विहाड़े के अहाते को रोशन रखने के लिए मशल जलाई जाती होंगी, मगर अंदर इसे दिया जलाकर रोशन रखा जाता था। विहाड़े के अंदर दिया रखने के लिए दीवार के अंदर एक मसलस शक्ल की छोटी सी जगह बनाई गई है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। इसके अंदर अगर एक रोशन दिया रख दिया जाए तो विहाड़े के अंदर आने वाली ठंडी और तेज हवा के बावजूद दिया जलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लुत्फ अंदोज हुए होंगे। ये इस चैनल की पहली वीडियो थी। इस चैनल पर आप दुनिया के मुल्कों, शहरों और खूबसूरत मकामात की सैर करने के साथ साथ उन मकामात के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। इसलिए इस चैनल दुनिया की सैर के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दुनिया की किसी और खूबसूरत जगह की सैर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।